نور اس کی تیز آواز پر وہ اسٹول سے گرتے گرتے بچی تھی۔ وہ حیرت سے پیچھے پلٹی جہاں وہ غصے سے لب پیچھے سے گھڑ رہا تھا۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ مجھے آپ پر شدید غصہ آ رہا ہے، وہ غصے سے کمر پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ وہ مسکرائی پہ تھوڑا دور ہو کر تصویر دیکھنے لگی۔ پیمانے نور، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ وہ خود کو اگنور کیے جانے پر بھڑکا۔ میں سن رہی ہوں، اس نے اپنا کندھا اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پیمانے نور، پلیز بڑی ہو جائیں، بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہیں آپ۔ کیا آپ مجھے بتا نہیں سکتی تھی گھر سے نکلنے سے پہلے، یا مجھے ساتھ چلنے کو کہتی؟ لیکن نہیں، آپ کو تو سب کو اپنی وجہ سے پریشان کر کے خوشی ملتی ہے۔ وہ اسے خود سے نزدیک ترین کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ پیمان نے سنجیدگی سے دیکھا۔ دونوں کی ناک کی نوکیں ایک دوسرے سے مکس ہوئی تھی۔ کیا کہتی؟ مجھے کچھ دیر تنہائی چاہیے تھی، سو میں آگے بچوں جیسا کیا کیا ہے میں نے؟ ہاں جواب دیں، خود کو کوئی تیز مار سمجھ بیٹھے ہیں آپ؟ وہ غصے سے بولتی سے دیکھتی بھی جا رہی تھی۔ فضان میر نے تاثر سے دیکھا۔ نور، لینگویج دیکھی اپنی، اور اگر یہاں آپ کو آنا تھا تو مجھے فون کر دیتی۔ آپ جانتی میں کتنا پریشان تھا، یہ سب لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ اس نے پیمان کو خود سے لگاتے ہوئے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی اس گھر میں، وہاں آپ کی خالہ ہے۔ پیمان اس سے الگ ہوتی ہوئی بولی۔ مائی گڈنس پیمان نور، وہ آپ کی ماں ہے، ایک بار ان کی سن لیں، اپنے بابا کی سن کر انہیں غلط مت ٹھہرائیں۔ قصور خلیل صاحب کا تھا، اس میں خالہ کا اتنا قصور نہیں نکلتا۔ آپ چلیں جا کر ان کے سنیں، پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ وہ ضد چھوٹا وہ غصے سے بولا۔ پیمان نے پھترائی نظروں سے اپنے عشق کو دیکھا۔ تمیز سے بلائے میرے بابا کو، وہ آپ سے بڑے ہیں، نام کیوں لیا آپ نے ان کا؟ وہ پھنکارے، وہ شدید رہ گیا اس کے ریئیکشن پر۔ میں جانتی ہوں ساری کہانی اس ڈائری میں ہے، مجھے کوئی کچھ نہ بتائے۔ میں جانتی ہوں میرے بابا نے آپ کی خالہ سے زبردستی نکاح کیا، انہیں اپنے ساتھ رکھا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر میرا باپ سو خون بھی کر دینا تو وہ اپنی بیٹی کی نظر میں کبھی برے نہیں ہوں گے، وہ بیسٹ ہے، وہ بیسٹ رہیں گے۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی چپ ہوئی، جبکہ وہ شدر سے دیکھے گیا۔ میرے بابا میرا عشق ہیں، اور وہ رہیں گے، چاہے انہیں کتنا ہی برا دنیا کیوں نہ کہے۔ آپ جانتے ہیں میرے بابا بہت ہینڈسم تھے، وہ ایک ماں سے بھی زیادہ میرا خیال رکھتے تھے۔ ان کے باقی بچے بھی تھے، لیکن انہوں نے جو محبت، پیار، شفقت مجھے دیا، اپنے کسی بچے کو نہیں دیا۔ جو شخص ہل کر پانی نہیں پیتا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے میرے لیے ناشتہ بناتا تھا، اپنے ہاتھوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرتے، مجھے تیار کرتے۔ اگر میں جب کبھی بیمار پڑتی نا تو وہ سارا سارا دن، ساری ساری رات میرے سرہانے سے لگے رہتے، بلکہ خود بیمار پڑ جاتے۔ میں کیا کیا یاد کراؤں اپنے بابا کا؟ وہ کہتے ہوئے روئی۔ فضان کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ میرے بابا کو بہت سی باتیں سننی پڑی لوگوں کی، لیکن میرے بابا کہتے جو کہنا ہے مجھے کہہ لے، لیکن اگر میری بیٹی کو کسی نے کچھ کہا تو وہ برداشت نہیں کریں گے۔ سب مجھے ناجائز کہتے، لیکن میرے بابا کہنے والے کا منہ توڑ دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے 3 ٹائم کھانا کھلاتے۔ باقی بچے کہتے بابا آپ نے ہمارے لاڈ تو کبھی اتنے اٹھائے نہیں۔ وہ پتہ ہے کیا کہتے؟ وہ کہتی چپ ہوئی۔ وہ کہتے میری یہ بیٹی تو میرا عشق ہے، میری یہ بیٹی تو میرا دل ہے، میری یہ بیٹی تو میرے جینے کی وجہ ہے۔ وہ کہتے پیمانے نور سے کوئی ذرا سی اونچی آواز میں بات کرے تو میرا دل کرتا ہے میں یا تو خود کو مار دوں یا اس انسان کو مار دوں۔ اور باپ کرتے ہوں گے اپنی بیٹیوں سے محبت، لیکن پیمانے نور کا باپ اسے اتنی محبت دے گا کہ شاید ہی کسی باپ نے اپنی بیٹی سے اتنی محبت کی ہو۔ وہ ان کا ذکر کرتی روتی آنکھوں سے مسکرائی۔ میرے بابا چلے گئے، لوگوں نے ان کی بیٹی سے بہت برا رویہ رکھا۔ میرے بابا میرے پاس آتے، مجھے کہتے پیمانے نور میں دنیا سے گیا ہوں، لیکن میرا احساس میری بیٹی تمہارے پاس رہے گا، دکھی مت ہوا کرو، تمہارا باپ بھی دکھی ہوتا ہے۔ ارے اس باپ کے لیے تو پیمانے نور 100 خون بھی کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہوئے مسکرائی۔ میں کیا ذکر کروں اپنے بابا کا؟ میں اگر ان کی باتیں کرنے لگ جاؤں تو پھر مجھے کچھ اور دکھتا ہی نہیں۔ وہ کہتے کہتے نیچے بیٹھی۔ وہ نمیلی آنکھوں سے اس کے پاس نیچے بیٹھا۔ آپ کو پتہ ہے، پیمانے نور کو پتہ ہے، اس کے بابا نے آپ کی خالہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں جانتی ہوں ساری سچائی، لیکن میرے لیے میرے بابا پھر بھی آگے رہیں گے۔ میں اپنی وجہ سے نہیں، ناراض آپ کی خالہ سے، مجھے تو اپنے بابا کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر انہیں یاد کرنا رلاتا ہے۔ وہ جب فوت ہونے والے تھے تو پتہ ہے اس رات میرے بابا نے کیا کہا؟ خزان چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ میرے بابا نے کہا پیمان نور، مجھے تمہاری ماں سے عشق تھا، اگر کبھی ملے تو کہنا خلیل ملک کو آمنہ عدیل سے عشق تھا اور ہے۔ وہ کہتے کہتے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روتی۔ خزان نے خوب بیٹھے ہی اسے کھینچ کر خود میں سمویا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اور زور سے رونے لگی۔ خزان مجھے میرے بابا بھولتے نہیں، میں کیا کروں؟ میں ان کو بھولنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے بولی۔ خزان کو وہ لڑکی دنیا کی انمول لڑکی لگی تھی، وہ اس کا سر چومتا رہا۔
پیمان نور اگر اپنے بابا سے عشق ہے تو خزان کو وہ کیسے برے لگ سکتے ہیں؟ وہ آج سے میرے بابا بھی ہیں۔ وہ ہولے سے کہتا پیمان نور کو سر اٹھانے پہ مجبور کر گیا۔ وہ سر اٹھائے سے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ جنہوں نے میری نور کو اتنی محبت دی ہے وہ قابل احترام ہے خزان آحت میر کے لیے۔ وہ ہولے سے بولا۔ وہ دھیما سا مسکرائے، پھر اس کو ہونٹ سکڑے۔ آپ نے یہ شادی؟ ہاں پیمان نور، مجھے آپ کی سچائی نکاح والے دن پتہ چلی تھی، کیونکہ میں نکاح کا ارادہ کر کے گیا تھا آپ سے۔ وہ بھی میری خالہ نے سمجھایا۔ جب میں نے ان سے اپنی فیلنگ شیئر کی تب انہوں نے مجھے کچھ ایسے اشارے دیے جس سے مجھ پر واضح ہوا یہ لڑکی خاص ہے میرے لیے۔ مجھے وہ کرنا چاہیے جو وہ کہہ کر گئی تھی، کیونکہ میں دل کی حالت سے انجان تھا اس وقت۔ پھر میرا دوست ہے نا رانا، جو لندن میں رہتا تھا، مجھے پتہ تھا بابا آپ کو لندن سے لائے تھے، مجھے یہ اپنے ذرائع سے پتہ لگا تھا۔ 1 گھنٹے بعد اس نے مجھے تمہارا سارا سچ بتا دیا، یہ بھی کہ انہوں نے لندن میں آمنہ دل کے نام سے کسی لڑکی سے نکاح کیا تھا جو اپنی بیٹی کو چھوڑ کر پاکستان بھاگ گئی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن باخدا یہ سچ میں نے بس ایسے ہی پتہ کیا تھا، اور اللہ گواہ خزان میر نے یہ سچ جاننے سے پہلے آپ سے نکاح کی حامی بھری تھی۔ آپ کا دیکھنا، پھر میرے دیکھنے پہ شرمندہ ہونا، پھر مجھ سے بار بار ٹکرانا، مجھ سے مدد مانگنا، مجھے بہت اپیل کیا تھا۔ میں ایسا انسان نہیں ہوں نور جو رشتوں کے لیے قربانیاں دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو علیشہ بھی میری کزن تھی، میں اس سے شادی نہ کر لیتا۔ وہ دھیمے سے لہجے میں بولتا سے ٹھٹکرا گیا۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ عائلہ نے لانچ میں بیٹھی شخص سے پوچھا۔ میں سبین اسد اللہ، یشمینا کی ماں۔ اسے آج آپ کے گھر میں دیکھا گیا، بہتر ہوگا آپ اسے بلاتے۔ سبین بیگم نے سنجیدگی سے ان کی بات کی جواب میں کہا۔ عائلہ بیگم نے انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے سر ہلایا، پھر یشی کو بلانے کو کہا، جب سے آئی تھی آمنہ بیگم کے کمرے میں تھی۔ یشی بور سا منہ بنائے بک کھولے کھڑی تھی جب میری نے اسے مہمان کے آنے کی اطلاع دی۔ یشی نے چونک کر آمنہ کو دیکھا۔ آمنہ نے تسلی دیتی نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، آمنہ نے چپل پہنتے ہوئے کہا۔ یشی گہرا سانس خارج کرتی ان کے پیچھے باہر کی جانب بڑھی۔ سبین بیگم ان کی طرف پش کیے بیٹھی تھی۔ یشمینا ان کے سامنے آتی ٹھٹک گئی۔ وہ حیرت سے سبین بیگم کو دیکھ رہی تھی جو قہر آلود نظروں سے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یشی پھرتی سے آمنہ کے پیچھے ہوئی، جبکہ عائلہ اور آمنہ حیرت سے اس کے رویے کو دیکھ رہی تھی۔ گھر چلو، لینے آئی ہوں میں تمہیں، سبین بیگم نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے کہا۔ یشی خوف سے سر کو نفی میں لانے لگی۔ چلو گھر، سبین بیگم نے اس کی کلائی پکڑ کر سرد لہجے میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی آمنہ آنٹی، پلیز مجھے بچا لیں، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، یشی نے مضبوطی سے آمنہ کے کندھوں کو دبوچتے ہوئے کہا۔ آمنہ نے سبین بیگم کا ہاتھ اس کی کلائی سے پرے کیا۔ وہ جب نہیں جانا چاہتی تو آپ زبردستی نہیں کر سکتی اس کے ساتھ، آمنہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ کیا لگتے ہیں اس کے جو یہاں بیٹھی ہے؟ میں سخت خلاف ہوں ایسی چیزوں کے۔ اس کا باپ مجھے سونپ کے گیا تھا اس کی ذمہ داری۔ سبین بیگم نے غصے سے اس کی کلائی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے پولیس میں دے دیں گی، میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے ماریں گی، یشی نے کلائی چھوڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ نہیں دے رہی پولیس میں، گھر چلو، سبین بیگم نے اسے کھینچتے ہوئے کہا۔ آمنہ اور عائلہ پریشانی سے صورتحال کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑے اس کا ہاتھ، زور زبردستی نہیں کر سکتی آپ ہمارے گھر میں، مجھے اسے کھینچ رہی تھی۔ مہرز کی سپاٹ آواز پر چونک کر تھمی۔ آمنہ نے اسے دیکھتے ہوئے سکا سانس لیا۔ کیوں زبردستی کر رہی ہیں؟ جب وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو؟ مہرز نے ان کے قریب آتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ تم کون ہوتے ہو؟ میری بیٹی ہے، گھر لے کر جاؤں گی، کوئی روک نہیں سکتا مجھے، سبین نے اسے گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ آپ ایسے نہیں لے جا سکتی جب وہ راضی نہیں آپ کے ساتھ جانے میں، عائلہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے چپ رہیے آپ لوگ، آپ جیسے لوگوں پر تو میں اغوا کا کیس کروں گی، سبین بیگم نے اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، یشی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کس حیثیت سے یہاں رہو گی؟ ویسے بھی شادی پکی کر دی ہے تمہاری میں نے اپنے جاننے والوں میں، سبین بیگم نے غصے سے کہا، جس پر سب چونکے۔ دیکھیں بہن، بچی جب نہیں آپ کے ساتھ جانا چاہتی تو کیوں زبردستی کر رہی ہیں آپ؟ ہم نے تو ویسے بھی یشمینا کا نکاح کر دیا ہے اپنے مہرز کے ساتھ۔ عائلہ کی بات پہ سبین بیگم سمیت سب چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے، خاص کر یشی تو حیرت میں چلی گئی، اور مہرز وہ تو ساکت رہ گیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ہم نے پرسوں ہی دونوں کا نکاح کروایا ہے، آمنہ نے بھی جلدی سے کہا۔ یشی اور مہرز حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمارا نکاح ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا، یشی حیرت سے بڑبڑائے، جس پر مہرز نے اسے زبردست گوری سے نوازا۔ میں نہیں مان سکتی، آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، سبین بیگم نے صدمے سے نکلتے ہوئے غرا کر کہا۔ یہ سچ ہے، نکاح نامہ اس کے فادر کے پاس ہے جو آج گھر نہیں، لیکن کل آپ آ کر چیک کر سکتی ہیں، عائلہ نے پختہ لہجے میں کہا، جس پر مہرز اور یشی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔
सबीन बेगम धमकी देती हुई पैर पर टकती हुई चली गई। आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मैं कल अपनी बरादरी को साथ लेकर आऊँगी, तभी आप लोग सुधरेंगे। सबीन बेगम कुछ से कहती तनफन करती हुई चली गई। पीछे सब परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे। आपने बहुत बेइज्जती की थी मेरे अपने ऑफिस। पैमान ने मुंह बनाते इससे अलग होते मुंह मसोर का कहा। फुजान ने इसके हाथ तो आंसू हथेली से साफ किए, फिर उसे उठता मुस्कुराया। आई एम सॉरी। इसके माथे से माथा टकराता वो धीमे से बोला। पैमान भी की आंखों से इसे देखे गए। आप यहाँ रहेंगी या घर चलेंगी? इसने इसका नाक दो उंगलियों से दबाते हुए पूछा। मैं घर चलूंगी और वहीं रहना था मुझे। आपने बताया था ना ये मेरा घर है, तो मैं अपने बाबा को अपने घर ले आई और सामने वाली दीवार से इनकी फ़ोटो लगा दी। ये पिक्चर यहीं रहेगी अब सारी ज़िंदगी। पैमान ने सामने सजी पिक को देखते हुए नरम से लहजे में कहा। वो सर हिलाते से खुद से लगा गया। अब तो नाराज़ नहीं है ना आप मुझसे? इसने सर झुकाकर इसका चेहरा देखते हुए पूछा। नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे ऊंची आवाज़ में बोले तो अब पक्का वाला नाराज़ हो जाऊंगी मैं आपसे। मेहमान की धमकी पर वो लब भींच कर मुस्कुराया। घर चले, मैरिज की 5 मिस्ड कॉल आ गई हैं। फौजान ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो सर हिलाती अपनी शॉल को कंधों से पकड़कर सर पर ओढ़ती नीचे गिराकर बैग उठाने लगी। वो अब तैयार थी घर जाने के लिए। मरियम ने नाक से कुड़कर मोबाइल पर बजता नंबर देखा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? क्यों जान नहीं छोड़े मुझसे मासूम की? मरियम ने तनक कर इस ढीठ इंसान से पूछा जो इसे फ़ोन पर फ़ोन किया जा रहा था। यार खुशखबरी सुनानी थी तुम्हें। अब वो मान गए हैं हमारे रिश्ते के लिए। इसने खुश होते से सुनाया। अरे तुमसे किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी? अपने पास से ही फ़र्ज़ किए जा रहे हो। अजीब इंसान हो तो। मरियम ने पैर पटक कर गुस्से से पूछा। वो मुस्कुराया। तो मैं सेट कर लूँगा मैं शादी के बाद। इसने शरारत से कहा। उफ पागल हो तुम, नहीं करनी मुझे तुमसे सेटिंग, मेरा मतलब है शादी। मरियम ने कुशन नीचे पटकते हुए नाक चढ़ाकर कहा। डार्लिंग शादी की एडवांस में मुबारक हो। इसने शरारत से कहते फ़ोन बंद कर दिया, जिस पर मरियम ने गुस्से से अपने बाल नोचे। उफ इतना ढीठ, मरियम ने इसे छूते हुए सोचा। ये हम कहाँ जा रहे हैं? मरियम ने गाड़ी को दूसरे रास्ते पे मुड़ते देखकर हैरत से पूछा। जवाबन वो स्क्रीन घुमाता हुआ मुस्कुराया। आप ऑफिस क्या लेने आए हैं? पैमान ने इसके ऑफिस की बिल्डिंग देखकर पूछा। जवाबन वो लपीछे मुस्कुराता रहा, जिस पर वो मुंह मोड़ कर रह गए। वो गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करता बाहर आया। इसकी साइड आता इसे भी बाहर निकाल चुका था वो। पैमान हैरत से उसके साथ चलती जा रही थी, जो अपने लंबे कद में रफ से हुलिये में भला खूबसूरत लग रहा था। वर्कर्स ने हैरत से पहली बार इसे रफ से हुलिये में देखा, जो इसलिए ऑफिस के दरमियान में आ खड़ा हुआ था। अटेंशन एवरीवन, इसने वर्कर्स को ऊंची आवाज़ में मुखातिब किया, जो पहले इसे देखकर खड़े हो गए थे अपनी अपनी जगह और साथ खड़ी हस्ती को देख रहे थे जो नर्वस सी हो गई थी इतने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर। यश्मीना ने परेशानी से सबको देखा जो इसकी वजह से परेशान हो गए थे, लेकिन वो भी क्या करती? कौन भला इस जगह जाना चाहेगा जहाँ इंसान की इज्जत तक महफूज ना हो। आयला आमना और जहीर साहब दूर बैठे आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। महरिज ने घूर कर नाखून चपाती यशी को देखा। यूनी में तो गुजर बनकर घूमती थी, उस वक्त क्या हो गया था? खौफ से पसीने छूट रहे थे तुम्हारे? महरिज ने दांत पिस कर कहा। कोई नहीं, अब इतने भी पसीने नहीं छूट रहे थे। असल में मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है ना। ऋषि ने बेचारगी से सर झुकाकर कहा। व्हाट, पुलिस कहाँ से आ गई बीच में? मैरिज ने उसे घूरते हुए हैरत से पूछा। पुलिस तो आएगी, मैं कत्ल जो कर चुकी हूँ। इसे आराम से उंगलियां चटकाते हुए इसके सर पे बम फोड़ा। व्हाट? मैरिज ने भौंचा कर इसे देखा, जो आमना के इशारा करने पे धीमे कदमों से इनकी तरफ बढ़ गए। मैरिज ने हैरत की ज्यादती से अपने बाल नोचे। ये क्या कह गई है? पुलिस कत्ल? पुलिस? वो जल उलझते हुए बड़बड़ाया। वो मासूम सा मुंह बना आमना की बात सुन रही थी, साथ साथ सर भी हिला रही थी। मैडम, वो चौंका। इसके चेहरे पे गुलाबीपन खिलने लगा था। वो हैरत से इनकी तरफ बढ़ा। बेटा, क्या आपको मैरिज पसंद है? आयला ने एक बार फिर से इससे पूछा। जी, बस इनकी आंखें ज़रा छोटी है, लेकिन आप लोगों ने पसंद किया तो मैं राज़ी हूँ। इसकी बात पर जहाँ वो सब बेसाख्ता मुस्कुराते, वहीं मैरिज में को 400 वॉट का झटका लगा था। वो हैरत के मारे अपनी जगह स्टिल हो गया और वो बिना इसे देखे शर्माती हुई अंदर भाग गए, जबकि इन तीनों का मैरिज की शक्ल देखकर ऊंचा कैक मच उठा था, जिस पर वो पैर पटकता हुआ गुस्से से बाहर की तरफ चला गया। सब हैरत से इन दोनों को देख रहे थे, जो अपनी बीवी को अपने सामने खड़ा कर चुका था। फिर इसके झुके सर को देखकर वो मुस्कुराया। वर्कर्स ने एक दूसरे को हैरत से देखा। जो पहले वाले वर्कर थे वो तो पहचान गए थे इस लड़की को, जबकि नए वाले उलझे हुए नज़रों से आम सी लड़की को देख रहे थे।
جو ہلکا گلابی رنگ کا کرتا پہنے، نیچے بلیک کیپری پہنے، اوپر بڑی سی وائٹ بلیک کڑھائی والی چادر اڑے، پاؤں میں انگوٹھے والی بلیک چپل پہنے، وہ سامنے کھڑے لمبے قد والے شخص کو سر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک گھٹنے پر نیچے بیٹھا۔ پیمان ساکت ہوئی، ساکت تو دوسری عوام بھی رہ گئی تھی۔ شاہن مسکرایا، وہ پشت پر ہاتھ باندھے مسکرا رہا تھا اپنے نخریلے باس کو دیکھ کر۔ فوزان میر نے اپنی چھوٹی انگلی سے بلیک نگینے والی رنگ اتاری، پھر ہاتھ میں لیتا اس کی طرف ہاتھ بڑھا گیا۔ پیمان نے بے ساختہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے، البتہ آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ کیا آپ مجھ سے دوبارہ شادی کریں گی؟ فوزان کے گھمبیر لہجے میں بولے الفاظ اس سمے سب کو ساکت کر گئے۔ وہ ہلکی مسکان سے اس کی طرف اپنی رنگ بڑھائے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا اس عام سی لڑکی کو سب لڑکیوں سے خاص بنا گیا تھا۔ آئی ویٹنگ مسز فوزان میر؟ اس کے گھمبیر لہجے پہ وہ روتی آنکھوں سے مسکرائی، پھر جلدی سے سر ہلاتی اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا گئی۔ باقی سب ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے ان دونوں کو ساکت سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ فوزان نے اس کے ہاتھ کو محبت سے ہاتھ میں لیا، پھر ہلکی مسکان سے اپنی بلیک نگینے والی رنگ اس کی انگلی میں ڈالی جو کھلی تھی اسے، لیکن پیمان کو وہ جی جان سے قبول تھی۔ سب لوگوں نے پرجوش سے انداز میں تالیاں بجائی تھیں۔ آئی ایم سوری، اس کی اونچی آواز میں کہی سوری پیمان کو معطر کر گئی سب کی نظروں میں۔ وہ ہونٹ بھنجے مسکرائی، پھر اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے اوپر اٹھا گئی۔ پلیز سوری مت بولے، آپ نے جو پیمان نور کے لیے کیا ہے وہ کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ جواباً وہ سر جھکاتا اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ گیا جس پر وہ گھبرا کر اسے تھوڑا سا دھور ہوئی تھی۔ اب سب ورکر اب باری باری ان دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ لڑکیاں تو رقص سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا خاص مرد جس لڑکی کو ملے وہ لڑکی عام تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے لیے اپنے کیبن میں آ گیا تھا۔ آپ نے یہ سب کیسے؟ پیمانے سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواباً وہ مسکرایا، ایسے ہی۔ وہ سربراہی کرسی پہ بیٹھتا بولا۔ پیمان نور نے فخر سے انسان کو دیکھا۔ عشق تو خوبصورت دل والوں سے ہی کیا جاتا ہے، ورنہ کہاں پیمان نور اور کہاں وہ شہزادوں سے آن بان رکھنے والا شخص۔ وہ اپنے پاس کھڑی نور کو اپنی گود میں بٹھا چکا تھا، پھر اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتا دھیمے سے لہجے میں سے کچھ کہہ رہا تھا جب سر وہ اسے دیکھتی سر ہلا رہی تھی۔ آپا پیمان اور فوزان کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ آمنہ نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے بے قراری سے پوچھا۔ فون کیا تھا اسے، وہ پیمان کو آفس دکھانے لے گیا ہے، اب تو آ رہے ہوں گے وہ دونوں۔ آئلہ نے اسے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے بتایا۔ آپا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میری بیٹی کے نصیب میں فوزان احمد میر ہوگا، آمنہ نے پیاری سی مسکان سے کہا، جس پر تاج بیگم اور آئلہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپ کو راز کی بات بتاؤں، پیمان نور کا نام میں نے تب سوچا تھا جب مجھے شادی کے بارے میں کچھ اتا پتہ نہیں تھا، اور فوزان احمد کا بھی۔ اور دیکھیے یہ دونوں نام کیسے آپس میں جڑ گئے، یہ اللہ کی قدرت ہے آپا، کاش میں خلیل کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتی، آمنہ نے پشیمانی سے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا تم دیکھنا، آئلہ نے نرم سے لہجے میں اسے تسلی دی۔ آپا اپنے باپ پر گئی ہے، وہ نقوش تو ساری باپ کے چرا کر لائی ہے، دنیا میں مجھ پر بس اس کے بال اور ہاتھ پاؤں ہیں لمبے لمبے، آمنہ کسی افسوس میں بول رہی تھی، جبکہ تاج اور آئلہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو کسی اور ہی جہاں میں تھی۔ خلیل ملک بہت اچھے تھے، بہت خیال بھی رکھتے تھے، لیکن میں بدگمان تھی، میں نہ سمجھتی، قدر نہ کر سکی اس انسان کی، آمنہ بولے جا رہی تھی جب وہ چوکی۔ وہ دونوں اندر آ رہے تھے۔ گڈ آفٹر نون لیڈیز، فوزان میر کی آواز پر وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پیمانے نے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پیمان نور عشق ہے مجھ آمنہ سے اور رہے گا چاہے میں رہوں یا نہ رہوں، باپ کے الفاظ اس کے ارد گرد چکرانے لگے تھے۔ آمنہ اچانک سی اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ پیمان سمیت سب نے حیرانگی سے اس کی حرکت دیکھی۔ فوزان میر نے پیچھے کی طرف دیکھتی نور کو سنجیدگی سے ان کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا۔ پیمان کو اپنے کمرے میں لا کر دروازہ بند کر گئیں۔ مریم یار اچھا لڑکا ہے، تم ذرا لہجہ نرم رکھو، ماریہ اس کی فرینڈ نے چپس کھاتے ہوئے اسے سمجھایا۔ ارے خاک اچھا ہے، میرا سارا سر درد ہے، بندے کو ایک منٹ میں زچ کر کے رکھ دیتا ہے لنگور کہیں کا، مریم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس بیچارے پہ اتنا غصہ کیوں ہے میڈم کو؟ مریم نے اس کی گود سے کشن کھینچتے ہوئے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ ارے غصہ میرا تو دل کرتا ہے اس کی تکہ بوٹی بنا کر تمہیں کھلا دوں، چپکو کہیں کا، مریم نے ناک سکوڑ کر کہا۔ ٹوٹو، اف اف یار اسی کا فون ہے، مریم نے فون دیکھ کر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یار میں بات کرتی ہوں، بھلا پہنچتا ہے کہ نہیں، ماری نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ کر کہا۔ اسے بنا کچھ بولنے کا موقع دیے وہ یس پر پریس کرتی کان سے لگا گئی۔ مریم ہونک بنی سے دیکھتی رہی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ میرا مطلب ہے تم کیسے ہو؟ ماریہ نے مریم کی طرح آواز نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ پہچان گیا تھا۔
تمہاری آواز کچھ باریک سی لگ رہی ہے، اور دوسری بات، تم کب سے میری بات کا جواب دینے لگی؟ پھاڑ کھانے والی لڑکی نارمل رویہ کیسے رکھ سکتی ہے؟ تیسری بات، پہلی بار پہ فون کیسے ریسیو کر لیا؟ تم تو 10 بار کاٹتی ہو، پھر 11ویں پر ریسیو کرتی ہو۔ منان نے آئی بروچکا کر مشکوک لہجے میں سے پاور کروایا، جو حیرانی سے فون دیکھنے لگی تھی۔ مریم بھی منہ پہ ہاتھ رکھ کر فون پہ سے آتی آواز پر حیران کب غصہ زیادہ ہوئی تھی اپنی صفات سن کر۔ ماری نے منہ بنایا، نہیں میرا گلا خراب ہے تو اس لیے، اور جہاں تک رویے کی بات ہے تو میں راضی ہوں، تم بھیج دو رشتہ۔ مریم ساکت ہوئی وہ تیر کی تیزی سے فون چپٹنے لگی تھی اس سے، لیکن وہ بھاگ کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر چلی گئی۔ وٹ آر یو سیریس؟ منان نے حیرت سے پوچھا۔ یس آئی ایم 100% سیریس اور آئی لو یو، ماری نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ مریم صدمے سے چیل کی طرح اس پہ چپٹی، پھر بال تک کھینچ ڈالے تھے دونوں نے ایک دوسرے کے۔ انکار کرو اس نکاح سے، میرس نے کچن میں کھڑی پانی پیتی یشی کے پاس آ کر غصے سے کہا۔ یشی چونکی، میں کیوں کروں؟ تم نہیں کرنا چاہتے تو انکار بھی تم ہی کرو، یشی نے کانچ کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ وہ غصے سے جھل بن گیا۔ میری آنکھیں چھوٹی ہیں، کسی بڑی آنکھیں والے کو ڈھونڈو، مہرس ملنے سے گھورتے ہوئے اچھے سے پاور کروایا۔ یشی شرمندہ ہوئی، ہاں لیکن میں اللہ کی رضا میں خوش ہونے والی ہوں، نہایت معصوم سے کہتی وہ اگلے بندے کو تپا گئی تھی، مرو جا کر، وہ بنبنا کر کہتا پلٹ کر کچن سے نکلتا گیا۔ پیچھے وہ شرارتی مسکان سے اس کی پوش کو واری ہوتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پیمان نے سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھی، جو اسے سامنے بٹھائے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میں شروع سے ہی جلد بازی، کچھ سب نے خاص خاص بنا کر آسمان پر بھیجا تھا مجھے، میں کسی کم شکل کو منہ نہیں لگاتی تھی، اور یہ میری سب سے بڑی خامی تھی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر آہستہ آہستہ بول رہی تھی، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور یہ خواب میرا سب سے بڑا تھا۔ میری ایک اکلوتی دوست تھی مہرین، ہم دونوں ساتھ ہی اسکول ٹائم سے تھے، ہم دونوں ہر جگہ اکٹھے ہی پائے جاتے تھے۔ اس کی فیملی نے اچانک سے لندن شفٹ ہونے کا بندوبست کر لیا۔ میں اور وہ پریشان تھے کہ ہم دونوں کیسے رہیں گے ایک دوسرے کے بنا۔ میں نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ پیمان سنجیدگی سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا کہ دونوں وہاں سے اسپیشلسٹ کر لیں گے، لیکن میرے گھر والے مجھے دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ میرین کے گھر والوں نے امی لوگوں کو بہت انسسٹ کیا، لیکن امی اور آپا نہیں مانی۔ میں نے رو پیٹ کر دیکھ لیا، یہاں تک کہ کھانا کا بھی بین کر لیا، لیکن کوئی نہ مانا۔ وہ کہتی چپ ہوئی۔ پیمان ساکت چہرے سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ بھلا شک بہت خوبصورت ترین تھی، شاید خدا نے حسن انہی سے چرایا تھا، اسے آج پتہ چلا تھا۔ خزان خوبو ان جیسا تھا، ان کی طرح ہونٹ، انہی کی طرح ناک، آنکھیں ان کی کاپی لگا تھا اسے۔ وہ بنا پلکے جھپائے انہیں دیکھتی رہی۔ پھر میں نے ہاتھ کی نس کاٹ لی، میں پورے 2 دن ہاسپٹل رہی۔ گھر والے شدید صدمے تھے، میں خود بھی گلٹ فیل کرنے لگی امی کی حالت دیکھ کر۔ پھر کچھ دن بعد امی نے مجھے لندن جانے کی اجازت دے دی۔ میں خوشی سے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ میں نے اور میری نے خوب شاپنگ کی اور خوب انجوائے کیا۔ امی نے لندن جانے سے پہلے 1 دن پہلے مجھے سمجھایا کہ بیٹا تم میری سفید چادر ہو، اور چادر سر پہ ہی اچھی لگتی ہے، اور چادر شفاف داغ سے پاک ہی سر پہ لی جاتی ہے، گندی چادر کو سر پہ نہیں سجایا جاتا۔ امی نے بس یہی کہا تھا مجھ سے، اور جو میں نے غور سے سن کر اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لی۔ وہ کہتے ہوئے چپ ہوئی اور اسے دیکھنے لگی۔ پیمان ان کے دیکھنے پر سر جھکا گئے۔ نور میں بہت نیگیٹو سوچ کی حامل لڑکی تھی، اور وہ عمر بھی کچھ ایسی تھی کہ میں کسی کو اپنے آگے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ میں خوش تھی لندن میں، اپنی پڑھائی کو سیریس لینے لگی تھی۔ امی وغیرہ سے روز تو بات نہیں ہوتی تھی، ہفتے میں 2 بار ہو جاتی تھی۔ ہماری یونی میں فنکشن تھا جس میں بڑے بڑے پینٹر آرٹسٹ کو بلایا گیا تھا۔ یہ فنکشن آرٹ پہ لگایا گیا تھا۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن مہرین مجھے زبردستی لے آئی۔ میں سفید فراک زیب تن کیے ہوئی تھی، کھلے بالوں میں سب مجھے ہور ہوری کہہ رہے تھے، جس پر میں گردن اونچی کیے فخر سے پارٹی میں گھوم رہی تھی۔ لیکن پھر میرے کپڑوں پہ گولڈ رنگز گر گئی تھی۔ میں جلدی سے واش روم کی طرف بھاگی، لیکن لیڈیز واش روم سارے ہی بند تھے۔ اندر سے یا شاید قسمت تمہارے بابا سے ملانا چاہتی تھی۔